یہ بتائیے گا کہ آج جو چیز یہاں پر ہوئی آپ کیا کہتی ہیں کہ اس طرح کی کوئی ہسٹری پہلے ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہ لاجز میں اس طرح کوئی پہلے بھی واقعہ سامنے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پوری دنیا نے دیکھا کہ جس طرح ریاست کی طاقت کو استعمال کر کے وزیر اعظم نے اپنے اختیار کو استعمال کر کے تاریخ میں پہلی دفعہ پولیس کے ذریعے پارلیمنٹ لاجز ممبران کے لاجز اور ممبران کے اوپر حملہ کرایا. سینیٹرز کو یہاں پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا. کامران مرتضیٰ تو اس کے بعد جو JUIF کے یہاں لوگ تھے ان کے اوپر انہوں نے تشدد کیا اور آپ کے کیمروں نے دکھایا کہ کس طرح اس فاشسٹ حکومت نے عمران خان صاحب نے اور پھر اس کے بعد ڈھٹائی اور بے شرمی یہ کہ پریس کانفرنسیں کر کے اور اس کے بعد بیانات دے کر کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے نمبر پورے نہیں ہیں اس لیے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کی. سعد رفیق زخمی ہوئے ہیں اور کتنے ارکان ہیں جن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا؟ کیا آپ تک کی کیا تفصیلات؟ دیکھیں ہمارے 15 سے 20 لوگ ہیں جو زخمی ہیں. سعد رفیق صاحب کا پاؤں آپ نے دیکھا کیمراز نے کہ کس طرح ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور تشدد کی کوئی بات نہیں. یہ دھمکانے سے اس طرح کی حرکتیں کرنے سے ان کی بوکھلاہٹ اور ان کا خوف نظر آتا ہے. لیکن یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کے بندے پورے نہیں ہیں تو آپ پولیس لے کر اور کہتے ہیں یہاں فورسز تھیں اور یہاں پتہ نہیں کون سی کوئی مولانا کی یہاں جتنے کیمرے آپ کے یہاں موجود تھے آپ کے رپورٹرز یہاں موجود تھے مجھے کوئی کارکن دکھائے جس کے ہاتھ میں بندوق ہو جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہو یا 2 یا 3 سے زیادہ لوگ مجھے دکھا دیں کہ یہاں کون تھا. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے بہانہ بنا کر ممبران کے لاجز کے اوپر حملہ کرایا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جس کی قیمت عمران خان کو تو دینی پڑے گی عدم اعتماد کی شکست کی صورت میں. اور یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک موشن بھی جمع کروائی ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ جوائنٹ اپوزیشن کے حوالے سے کی طرف سے جو پارلیمنٹ میں جمع کروائی گئی ہے. دیکھیں جو موشن ہے وہ کتنی موشن میں ہے یہ آج آپ کو عمران خان کی حرکت سے پتہ چل گیا ہے. اور میں پولیس والوں کو بھی کہنا چاہتی ہوں ان کے رویے کو بھی میں کنڈیم کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ریاست کے اسٹیٹ کے ملازم ہیں. وہ عمران خان صاحب کے ذاتی ملازم نہیں اور جو بلا جانے والی ہے اس بلا کی جو پورا وزن ہے وہ اپنے اوپر مت لیں. اور جو عدم اعتماد ہے وہ انشاءاللہ یہ جتنی حرکتیں آپ کو اگلے 12 دن رہ گئے فاشزم کے اس فسطائیت کے یہ 12 دن کے اندر جانے والی حکومت ہے. سب لوگ یہ دیکھ لیں کہ یہ ان کے نہ حکم مانے اور یہ اس قسم کے حکم جہاں پہلی دفعہ ممبران کے لاجز میں گھس کر تالے توڑ کر ان کے اوپر حملہ کیا گیا یہ اس لیے پولیس ہے. پولیس شہریوں کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے. شہباز شریف اور مریم نواز کا کیا کوئی مولانا فضل الرحمان سے کوئی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے؟ شہباز شریف صاحب کا مسلسل رابطہ رہا ہے سب لوگوں کے ساتھ. میرے ساتھ وہ ایک منٹ کی لیتے رہے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ. اسی طرح آپ نے مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی دیکھا ٹویٹ جو ان کا رد عمل آیا. اس پہ پاکستان کی عوام کا رد عمل آپ دیکھیں. بلکہ میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ جائیں اور جن لوگوں نے سکرینز پہ یہ مناظر دیکھیں سب سے زیادہ جو میں الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتی کہ جو انٹرنیشنل میڈیا نے دکھایا ہے کہ حکومت نے ریاست کی طاقت کو استعمال کر کے اپنے ممبران قومی اسمبلی کے اوپر دھاوا بولا ہے. اسلام آباد پولیس اور وزارت داخلہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ MNAs کو گرفتار نہیں کیا جا رہا. حالانکہ فوٹیجز موجود ہیں جس میں جمال اور جو دوسرے ہیں ان کو پکڑ کے لے کے جایا جا رہا تھا. تو اب اسلام آباد پولیس کے اس موقف کو کیسے آپ دیکھتی ہیں؟ آپ کے سامنے ممبران پہ سینیٹرز پہ کامران مرتضیٰ صاحب کے اوپر ایوبی صاحب کے اوپر پارلیمنٹیرینز کے اوپر تشدد پولیس نے کیا ہے. آپ کے کیمروں نے دکھایا ہے فوٹیج موجود ہے. مطلب یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عوام ہے وہ بھیڑ بکریاں گونگے بہرے ہیں اندھے ہیں؟ سب دیکھ چکے ہیں. اگر آپ نے کیا ہے تو پھر مانے اس بے شرمی کو مانے کہ آپ نے یہ تشدد پولیس کے ذریعے پارلیمنٹیرینز پہ اور یہ دھاوا پارلیمنٹ لاجز کے اوپر بولا ہے. کیا اگلا لاہے عمل ہوگا میم؟ اگلا لاہے عمل ابھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور ہم ان کی طرح وہ حرکتیں نہیں کریں گے. اسی ڈی چوک کے اوپر 126 دن یہ پولیس والوں کے سر پھاڑتے رہے تھے. یہ منتخب وزیر اعظم کو امپائر کی انگلی کے اشارے بتاتے رہے تھے. مجھے بتائیں کہ ایک بھی ایسا رویہ اس وقت جمہوری وزیر اعظم نواز شریف تھا کوئی ان کی گرفتاری ہوئی تھی کسی قسم کا ان کے اوپر تشدد ہوا تھا؟ اور آج یہ پولیس کو استعمال کر کے پارلیمنٹیرینز کے اوپر دھمکیاں دیتے ہیں ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں. اور ملتان میں بھی JUI کے کارکنوں نے بوسن روڈ کو بلاک کر دیا ہے. مظاہرین کی قیادت ضلعی صدر ایاز الحق قاسمی کر رہے ہیں. صورتحال جان لیتے ہیں. معاذ بن شفیق ہمارے ساتھ موجود ہے. معاذ بتائیے گا بوسن روڈ پر کیا مناظر ہیں اس وقت؟ جی بالکل جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی کال پر JUI کے کارکنان نے ملتان کے بوسن روڈ کو مکمل طور پر بلاک کر دیا ہے
اور یہاں پر کارکنان کی جانب سے شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے. میرے ساتھ ان کے ضلعی صدر موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آج حکمرانوں نے جس طریقے سے اونچے ہتھ کنڈے کیے, ہمارا یہ آئینی حق بھی تھا, اور وہاں انصار الاسلام والوں کو گرفتار کیا, مولانا صلاح الدین ایوبی صاحب کو گرفتار کیا, اور عمران نیازی صاحب موجودہ سلیکٹڈ حکومت یہ جان لے کہ جمعیت علماء اسلام ہو یا باقی پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ہوں, تو انشاءاللہ ان کے کارکنان مولانا کی کال پر لبیک. بہت شکریہ تفصیلات کے لیے. مولانا صاحب, قانون ہاتھ میں لیا تو کوئی لحاظ نہیں ہوگا, تشدد کرنے والا کچل دیا جائے گا, سڑک بند کرنے والا جیل جائے گا. وزیر داخلہ شیخ رشید کی وارننگ. پریس کانفرنس میں کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو گرفتار نہیں کریں گے. دونوں گرفتار MNAs رہا کر دیے گئے. تحریک عدم اعتماد ناکام ہے, ناکام ہے, ناکام ہے, ناکام ہے, ناکام ہے. 172 آدمی اس کا کوئی بڑا بھی نہیں اکٹھا کر سکتا. یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم نے ان دونوں لوگوں کو MNAs کے لیے کوئی گرفتاری نہیں ہے. جو پرائیویٹ ملیشیا ہے اس کے 19 لوگ ہمارے پاس ہیں, اور جو راستوں میں آنا چاہتے ہیں اس کو بھی ہم روکیں گے. قانون کو ہاتھ میں نہ لینا, ورنہ قانون آپ کو ہاتھ میں لے گا. قانون سے آگے کوئی نہیں ہے. پولیس پر تشدد کیا گیا, سرکاری گاڑیوں کی ہوا نکالی گئی, اور اس کے علاوہ 5 گھنٹے ہم نے ان سے مذاکرات کیے ہیں. فضل الرحمان صاحب, ہم پوری سہولت آپ کو مہیا کرنا چاہتے ہیں عدم اعتماد کی, آپ حکم کریں, لیکن اگر آپ قانون کو ہاتھ لیں گے کوئی لحاظ. اور پارلیمنٹ لاجز سے ارکان اسمبلی کی گرفتاری پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آج ملک بھر کی عدالتوں کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے. سپریم کورٹ بار کا کہنا ہے کہ حکمرانوں کی ایما پر پولیس نے سابق صدر سپریم کورٹ بار کامران مرتضیٰ پر تشدد کر کے انہیں گرفتار کیا. سپریم کورٹ بار کا کہنا ہے کہ ممبران پارلیمنٹ پر تشدد اور گرفتاریاں غیر جمہوری قوتوں کو قابض ہونے کی دعوت دینے کے مترادف ہے. انصار الاسلام کے مبینہ مشتبہ ارکان کا بہانہ کر کے پولیس پارلیمنٹ لاجز میں غیر قانونی آپریشن کر رہی ہے. JUI کے سینیٹر اور ممتاز قانون دان کامران مرتضیٰ نے 24 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ان کی کمیونٹی آ گئی, اب فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے. ہم آپارا تھانے جا رہے ہیں. میں تو میری کمیونٹی آ گئی ہے, تو میرے ہاتھ سے میرا فیصلہ نکل گیا. اب میرا فیصلہ میری کمیونٹی کرے گی. تو یہ کہتے ہیں کہ چلے تھانے چل رہا ہے. تو آپ کو لیگل کوئی قانونی راستہ چونکہ یہ میری برادری تو یہ ہے, سیاسی طور پہ تو میں JUI کا وہ ہوں, مگر مجھے جو ہے نا میں ان کا ہوں اور یہ میرے. ادھر سکھر کے 2 مقامات پر JUI کارکن دھرنا دیے بیٹھے ہیں. پنو عاقل شاہراہ پر مولانا راشد محمود سومرو کی قیادت میں دھرنا دیا جا رہا ہے. شاہراہ بند ہونے سے گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی ہیں. سکھر پریس کلب پر بھی JUI کی جانب سے دھرنا دیا گیا ہے. کارکن وفاقی حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. دیگر شہروں کی طرح سکھر میں بھی JUI کے کارکنان سڑکوں پر موجود ہیں. احتجاج اور دھرنے کا سلسلہ جاری ہے. DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, یہ ایسے ہی ہیں اور ایسے ہی رہے گا. کہتے ہیں اس بارے میں کوئی قیاس آرائی اور غیر ضروری بحث نہ کی جائے, ہم سب کے لیے یہی اچھا ہے. I wasn't expecting کہ اس طرح کی چیز میں آپ یہ بات کریں گے. میں نے لاسٹ اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات بڑی کلیریفائی کر دی تھی کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور یہ ایسے ہی ہے اور ایسے ہی رہے گا. اینڈ آئی ووڈ اگین ریکویسٹ کہ اس کے اندر ان نیسسریلی نہ اسپیکولیٹ کیا جائے, اور نہ ہی اس چیز کے اندر کسی قسم کی ان نیسسری ڈسکشنز کی جائیں. وہی ہمارے سے. DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں کہ بھارتی حدود سے 9 مارچ کو ایک چیز پاکستانی حدود میں داخل ہوئی جو 3 منٹ تک پاکستانی حدود میں رہی. پاکستان ایئر فورس نے اس چیز کی مکمل مانیٹرنگ کی. زیادہ امکان ہے کہ یہ میزائل ہی ہے. پریس بریفنگ میں میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ پاکستان ذمہ دار ملک ہے, واقعے کا جائزہ لے رہے ہیں, بھارت کو وضاحت دینا ہوگی. پاکستان ایئر فورس continuously monitored the complete flight path of the flying object. Pakistan Air Force initiated requisite tactical actions in accordance with the SOPs. Whatever caused this incident to happen, it is for the Indians to explain. The incident could have resulted
in a major aviation disaster as well as civilian casualties on ground. चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिन्ना अस्पताल गौहर एजाज का बड़ा इकदाम स्टेट ऑफ द आर्ट किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर 90 रोज़ भी मुकम्मल तौर पर ऐलान कर दिया गया है। जिन्ना अस्पताल में रोज़ाना गुर्दों के 3 मरीजों की पैबंदकारी हो सकेगी। गौहर एजाज ने वर्ल्ड किडनी डे पर आगाही वॉक की क़यादत की। जिन्ना अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों की 45 नर्सिस को कैश अवार्ड्स दिए गए। शेख एजाज डायलिसिस सेंटर की नर्सिस और स्टाफ को भी बोनस दिया गया। तफसीलात जाहिद चौधरी की इस रिपोर्ट में देखते हैं। वर्ल्ड किडनी डे पर जिनाह अस्पताल में चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज की क़यादत में आगाही वॉक की गई, जिसमें सीनियर प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस और अमले ने शिरकत की। गौहर एजाज ने ऐलान किया कि स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसप्लांट सेंटर की तामीर 30 जून तक मुकम्मल हो जाएगी, जिसमें 3 जदीद ऑपरेशन थिएटर्स शामिल हैं और रोजाना 3 मरीजों का ट्रांसप्लांट हो सकेगा। हमारा जिनाह हॉस्पिटल का ट्रांसप्लांट सेंटर इंशाल्लाह ताला गौहर एजाज फाउंडेशन ने डोनेट किया है। उसमें 3 ऑपरेशन थिएटर्स हैं लेटेस्ट मॉड्यूलर, और उसके बाद कंप्लीट वार्ड है आईसीयू के साथ। वो 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला 30 जून से पहले हम उसको फाल करेंगे। गौहर एजाज ने कहा कि इस वक्त जिनाह अस्पताल को जदीद इलाजगाह बनाना मिशन है और इस मकसद के लिए अस्पताल के तमाम शोबों को अपग्रेड किया जा रहा है। ट्रांसप्लांट हम सिर्फ रिलेटेड किडनी डोनर्स के लिए करेंगे, एक एक्सचेंज प्रोग्राम भी है उसके तहत भी करेंगे, और उन प्रोग्राम्स के तहत मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम रोज़ के 3 ट्रांसप्लांट अपने डायलिसिस और ट्रांसप्लांट सेंटर की जो है वो सपोर्ट के साथ करने के काबिल होंगे। किडनी डे की मुनासबत से तिबी माहिरीन ने बताया कि ब्लड प्रेशर, दर्दकुश अद्वियात का इस्तेमाल और गैर सेहतमंद खुराक गुर्दों के अमराज का बायस बनती है। जब आप बिल्कुल फ्लैट लेट जाते हैं तो दैट इज़ द टाइम व्हेन एग्रीगेशन अकर्स। तो जब हम एक आधी दफ़ा उठ के मोबाइल होते हैं तो वो एग्रीगेशन क्रिस्टल्स की जो है वो स्टोन फॉर्मेशन नहीं होने देते। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज ने नुमाया कारकर्दगी की हामिल 45 नर्सिस को कैश अवार्ड से नवाजा। शेख एजाज डायलिसिस सेंटर की नर्सिस और स्टाफ को भी माहाना कारकर्दगी पर बोनस दिया गया। जामिया कराची में जारी कुतुब मेले का आज आखिरी रोज़ है। तलबा और असातिज़ा अपनी मनपसंद किताबों की तलाश में मसरूफ़ हैं। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट इसी बारे में। साइंस, मजहब, माशियात और अदब। कराची यूनिवर्सिटी में कुतुब मेले का आखिरी दिन इस्लामी जमीयत तुलबा के ज़ेर एहतमाम कुतुब मेले में दिन भर गहमा गहमी रही, जहाँ तुलबा और असातिज़ा ने अपनी पसंद की कुतुब तलाश की। ये कुतुब मेला जो है आपको आपकी तहजीब से जोड़ रहा है, और जो मौजूदा कल्चर है उसमें आपकी तहजीब, ज़बान, नज़रियात उनका खात्मा हो रहा है। अच्छी चीज़ है कि हम ऐसे बुक्स के फेस्टिवल्स में आए हैं और हम अपने जो हमें इंस्पायरेशन है, जो हम बुक्स हासिल करना चाह रहे हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो रीडिंग करना चाह रहे हैं, हम वो बुक्स की रीडिंग यहाँ से कर सकें और यहाँ से बुक्स खरीद कर सकें और उनको पढ़ सकें। मेले में आने वालों का कहना था कि कुतुब मेले के इनेकाद से एक तो मनपसंद किताबें सस्ती, दूसरी तरफ नए पढ़ने वालों की हौसला अफजाई का मौका भी मिलता है। तरह के फेस्टिवल में अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, जो भी बुक्स वगैरह हम जो तो नॉर्मली हमें नहीं अवेलेबल होती तो वो हमें मिल जाती हैं। मैंने तो अपने से रिलेटेड जो मीडिया से रिलेटेड है वो 1-2 मैंने बुक्स खरीदी हैं, और इस्लामी तहरीक के नाम से एक बुक है वो खरीदी है। ये तो काफ़ी सारे दिमाग में कई सारे ऑथर्स हैं जिनकी मुझे बुक्स परचेज करनी है। मुझे बुक फेयर इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि हमें बहुत सारी बुक्स और एडिशंस ऐसे हैं जो मार्केट में इसीलिए अवेलेबल नहीं होते और हमें उसके लिए बहुत दूर जो है वो ट्रैवल करना पड़ता है। किताबें हर तालिब इल्म की जिंदगी में उनके ख्यालात को दुनिया से मुतारिफ कराने, मालूमात फराहम करने और सलाहियतों को बेहतर बनाने के मौके फराहम करती है। और इस बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv और देखते रहिए 24 न्यूज़।